ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام انجینئر محمد رفیق نجم صاحب، نائب ناظم اعلیٰ کوآرڈینیشن تحریک منہاج القرآن، محترم پیر عتیق احمد چشتی صاحب، محترم پیر سید اسد شاہ صاحب، محترم پیر سید مزمل احمد شاہ صاحب، محترم احمد نواز انجم صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، محترم ماسٹر عبد القیوم صاحب، محترم محمد ریاست قادری صاحب، محترم ڈاکٹر محمد واجد صاحب، محترم میاں عامر رحمان صاحب، محترم چودھری جمیل احمد صاحب، محترم کرنل خالد جاوید صاحب، محترم راجہ سلطان نعیم کیانی صاحب، محترم صاحبزادہ تسنیم احمد صابری صاحب، معزز جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، معززین علاقہ، اور آج کی اس نہایت ہی پروقار اور خوبصورت تقریب میں شریک جملہ شرکاء، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ اس کی ایک عظیم نعمت کا اس کے حضور عطا کرنے پر شکر ادا کرنے کے لیے اور اس نعمت پر خوشی منانے کے لیے یہاں اس ہال میں جمع ہوئے. اس پر گجر خان کی جملہ تنظیمات کو اور بالخصوص ہماری ویمن لیگ اور عظیم بہنیں جو رات دیر گئے تک کثیر تعداد میں یہاں میں موجود ہیں، اور تمام تر انتظامیہ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس نہایت ہی خوبصورت اور پروقار اہتمام کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان ہے کہ جس نے اس دور میں ہمیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی جیسی عظیم المرتبت ہستی عطا فرمائی، اور اس زمانے کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کے فیوزات و برکات سے ایک کثیر تعداد میں اس دور کے لوگوں کو مزین فرمایا. حاضرین مکرم، آغاز میں ایک فلسفہ بیان کرنا چاہتا ہوں
جس سے آپ بہتر انداز میں اس نعمت کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے۔ جب سے انسان وجود میں آیا ہے، اب اس بات کو لکھوں سال گزر گئے ہیں۔ مختلف مورخین اور تاریخ کی کتابیں اس کا اندازہ لگاتی رہتی ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے اب تک کتنا زمانہ گزر گیا ہے، لیکن مصدقہ طور پر کوئی اس کا اندازہ صحیح معنوں میں نہیں لگا سکتا۔ سائنٹیفکلی اینالائز کریں تو شاید انسان کو وجود میں آئے اور اس دنیا میں آئے ہوئے لاکھوں سال گزر چکے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے آج تک۔ پھر ان لاکھوں سال کی تاریخ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری تہذیبیں بھیجی، ان تہذیبوں کے اندر پھر بہت سارے مذاہب پیدا فرمائے، پھر ان مذاہب کے بانیان یعنی انبیاء کرام اور رسول اعظام کو دنیا میں بھیجا، ان کے ساتھ اپنی شریعتیں عطا کیں، اور پھر اس شریعت کے پیروکار بھیجتا رہا مختلف ادوار میں۔ وہ شریعت جو ایک رسول لاتا تھا اور جو اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس شریعت کے پیروکار اور آگے اس کی فکر کو پہنچانے والے پیدا کرتا تھا، یہاں تک کہ پھر 1400 سال قبل تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرما دیا۔ پھر اس بات کو بھی 1400 سال گزر گئے، اور نہ جانے ان 1400 سال کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ اس شریعت کے کتنے خدام اور اس کا پرچار کرنے والے، اس فکر کو عام کرنے والے علماء، ائمہ، محدثین، مجتہدین، بزرگان دین، اہل اللہ، اولیاء کتنے آتے چلے گئے 1400 سال کے اندر۔ ہر خطہ، ہر ملک، ہر علاقہ ایسے اشخاص سے پھر بھرا ہوا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والے بن گئے۔ پھر اگر یہ مذاہب کی بات چھوڑ بھی دیں، دیگر نظریات کی بات کر لیں، دنیا کے اندر معاشی نظریات ہیں، کہیں پر ویسٹرن اکنامک آئیڈیالوجی اور فلسفی ہے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک خاص خطے کے اندر ایک آئیڈیالوجی نے جنم لیا، اس کو سوشلزم کہتے ہیں۔ ایک اور خطے میں ملتی جلتی ایک اور آئیڈیالوجی نے جنم لیا، اس کو کمیونزم کہتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی نظریات بھی پیدا ہوتے رہے، جنم لیتے رہے مختلف انداز میں۔ اسی طرح سوشل اور ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو سے بھی کئی نظریات وجود میں آئے، کئی نظریات ختم ہو گئے، کئی باقی ہیں دنیا میں۔ مذاہب کے اندر بھی کئی مذاہب دنیا کے سامنے نظر آئے، کوئی طاقتور ہو گئے، کچھ کم ہو گئے، کچھ کے اب بہت تھوڑے ماننے والے ہو گئے، کچھ تاریخ کے اوراق کے اندر گم ہو گئے، ان کا اب کوئی حوالہ اور ذکر موجود نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ کیا ہے ماجرا؟ اگر وہ تمام افکار جو اللہ رب العزت کی حضور سے اگر انبیاء کرام ہی لاتے رہے ہیں تو وہ سارے ہی طاقتور رہتے، سب کو برابر حصہ مل جاتا فالوئنگ کا، اور وہ چلتے رہتے۔ یا دیگر نظریات ہیں، اگر وہ مذہبی نہیں بھی ہیں، انبیاء کرام کے ذریعے نہیں بھی آئے، تو ایسی کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا ایک فکر، نظریہ، ایک مذہب
وہ کمزور ہو جاتا ہے اور دنیا کا بنایا ہوا ایک نظریہ کسی جگہ پر طاقتور ہو جاتا ہے. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا وہی نظریہ کسی زمانے میں تگڑا ہوتا ہے، پھر کچھ دور کے بعد دنیا کا بنایا ہوا کوئی اور نظریہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور وہی رحمانی فکر جو اس نے اپنے کسی نبی اور رسول کے ہاتھ میں بھیجی ہوتی ہے وہ کسی دور میں کمزور ہو جاتی ہے. تو اس ماجرے کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی فکر، نظریہ، سوچ اس کو جانچنے کا پیمانہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ طاقتور ہے یا کمزور ہے، سوچ یا غلط ہوتی ہے یا صحیح ہوتی ہے. کوئی بھی نظریہ سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے. کوئی بھی نظریہ یا تو سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے، کمزور یا طاقتور نہیں ہوتا. کمزور یا طاقتور اس کو لوگ کرتے ہیں، اس کے ماننے والے کرتے ہیں. وہ جھوٹے نظریے کو بھی اس کے ماننے والے اگر تگڑے ہوں تو وہ جھوٹے نظریے کو بھی طاقتور کر دیتے ہیں. اور اگر سچے نظریے کے ماننے والے لاغر اور کمزور ہوں تو وہ سچے سے سچے نظریے کو بھی اپنے دور میں کمزور اور نحیف بنا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت خیر کا راستہ عطا فرماتا ہے، فکر دیتا ہے، لیکن اس فکر کو طاقت دینا انسان کا کام ہے. اگر کوئی ایک شخص بھی اس فکر کے ساتھ نہیں چلے گا تب بھی وہ فکر سچی ہے تو سچی رہے گی، وہ جھوٹی نہیں ہو جائے گی، وہ باطل نہیں ہو جائے گی. اگر کربلا میں سارے لوگ دوسری سمت پر آ جائیں اور یہاں پر صرف 72 لوگ بچیں تب بھی وہ فلسفہ حسینیت سچا ہے اور یزیدیت جھوٹ ہے. تو وہاں پر عدد کا بڑھ جانا یہاں پر نظریہ حسینیت کو غلط ثابت نہیں کرتا. جو سچ ہے وہ سچ ہی رہے گا، جو جھوٹ ہے وہ ہمیشہ جھوٹ رہے گا. تو عدد کا کسی پلڑے میں داخل ہو جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ کوئی نظریہ سچا ہے. لیکن دوسری سمت یہ بھی ضروری عمل ہے اس دنیا کے اندر. اللہ رب العزت نے اس کو بھی اپنی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت بنایا ہے کہ اس دنیا میں نظریہ وہی پروان چڑھتا ہے جس کو طاقتور لوگ مل جاتے ہیں. یہ دوسری حقیقت ہے. مثال کے طور پر کیپٹلزم ہے اور سوشلزم ہے. کیپٹلزم ہے اور سوشلزم ہے، دو معاشی نظریات ہیں، اکنامک آئیڈیالوجیز کا نام ہے، کیپٹلزم اور سوشلزم. سوشلزم کی عمر بہت تھوڑی رہی ہے اور پھر وہ دم توڑ گئی. کیپٹلزم کی عمر 500-600 سال سے زائد ہو چکی ہے. اب دونوں ہی نظریات جھوٹے ہیں، باطل افکار پر مبنی ہے. سوشلزم جو ہے وہ ریئیکٹیو اپروچ کے اوپر قائم ہوئی ہے، کیپٹلزم جو ہے وہ استحصالی افکار پر قائم ہے. تو دونوں ہی بنیادی طور پر غلط بنیادوں کے اوپر قائم کردہ نظریات ہیں. لیکن پھر کیا فرق ہے کہ ایک جلدی ختم ہو گیا اور دوسرا 500-600 سال تک چلتا جا رہا ہے اور آج بھی طاقتور ہے. فرق صرف اتنا سا ہے، سوشلزم کو صرف 2 ملک میسر آئے اور 2 طاقتور ملک میسر آئے. جب وہ ملک ٹوٹے تو وہ نظریہ پارا پارا ہو گیا، اس کے ماننے والے چلے گئے. اور دوسری سمت وہی کیپٹلسٹک ویو ہے
اور نظریہ معیشت ہے آج، کیونکہ اس کے ماننے والے دنیا کے سب سے امیر ترین ملک ہیں، سب سے طاقتور ترین ملک ہے، تو وہ نظریہ طاقتور ہے. ایسا ہی ہے. کل اگر اس نظریے کے یہ ماننے والے طاقتور ملک باقی نہ رہے اور ان کی کمر ٹوٹ جائے، وہ کمزور ہو جائیں، جیسے سوشلزم کو اور کمیونزم کو ماننے والے افکار بدل گئے، تو اگر اس کے ماننے والے یہ طاقتور ملک نہ بچیں تو کل اسی نظریے کی کوئی بات کرنے والا بھی نہ رہے گا. تو بات سمجھ کیا آئی کہ جس نظریے کو جس دور میں کوئی طاقتور شخصیت یا ملک میسر آ جاتا ہے، وہ نظریہ اس دور کی زبان بن جاتا ہے. اور جس دور کے اندر نظریہ چاہے سچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو کوئی اچھا وکیل میسر نہ آئے، کوئی تکڑا دلائل دینے والی شخصیت میسر نہ آئے، کوئی مضبوط قداور شخصیت اس نظریے کی بولنے والی امین نہ بنے، تو وہ سچا ہو کے بھی نظریہ اس دور میں کمزور ہو جاتا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ مختلف مذاہب، کیونکہ ان کی عمریں کم تھیں، ان کے بعد ایک دوسرے نبی نے آ جانا تھا، ایک دوسرے رسول نے آ جانا تھا، تو کسی مذہب کی عمر 500 سال تھی، کسی مذہب کی عمر 1000 سال تھی، کسی کی عمر چند سو سال تھی. تو کیونکہ اس کے بعد کسی دوسرے رسول نے دوسری شریعت کے ساتھ، کسی دوسرے صحیفے کے ساتھ، کسی دوسری آسمانی کتاب کے ساتھ آ جانا ہوتا، تو اس وجہ سے یہ جب انبیاء کرام تشریف لاتے تو اللہ رب العزت ان کے دور میں ان کے وجود کے ساتھ اس فکر، اس نظریے، اس مذہب کو طاقت بخشتا تھا. اور پھر وہ کچھ عرصہ ان کے جو حواری ہوتے، جو ان کے ساتھی ہوتے، جو ان کے احباب ہوتے، جو ان کے اصحاب ہوتے، ان کے اندر ایک دو زمانوں تک اچھے بڑے نام پیدا کرتا. پھر اس کے بعد کیونکہ کسی اور نبی نے آ جانا ہوتا تو وہ بڑے نام باقی نہ رہتے، جن کی وجہ سے ان مذاہب کو تقویت ملتی تھی. تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ فکر کمزور ہوتی چلی جاتی تھی. اب اس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس دور میں کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ اب اسلام کے آ جانے کے بعد بھی ایک عدد ان کا ہے، لیکن وہ عدد اب مذہب کی اصل پرنسپلز کی بنیاد پر نہیں ہے، کیونکہ ان کے اس مذہب کے ماننے والے ملک تگڑے ہو گئے، طاقتور ہو گئے، معاشی طور پر دنیا کے حکمران ہو گئے، اس لیے وہ گھسیٹتے چلے آ رہے ہیں اس فکر کو. اور جب تک وہ ماننے والے ملک اپنے وجود کے ساتھ باقی رہیں گے وہ بھی فکر چلتی رہے گی، لیکن اصلاً پرنسپلز کی بنیاد پر، اپنی تحقیق کی بنیاد پر، اشاعت و تبلیغ کی بنیاد کے اوپر وہ اثر کھو چکے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اقدس آتا ہے اور اعلان ہو جاتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے. اب اس کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا. اب قیامت تک چاہے جتنے لاکھوں کروڑوں سال باقی ہی کیوں نہ ہو، اب کسی اور نبی نے اور کسی اور رسول نے نہیں آنا، کسی اور مذہب نے نہیں آنا، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ کسی نئی سوچ اور فکر نے نہیں آنا، کسی نئے مذہبی نظریے نے نہیں آنا. اب جو کچھ ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہی ہے، اور حضور کی عطا ہی سے قیامت تک چلتا رہے گا. جب یہ اعلان ہو گیا تو اس کے لیے پھر ایک دوسرے ماڈل کی ضرورت تھی. اس سے پہلے وہ دلائل جو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی نظریہ کمزور یا طاقتور نہیں ہوتا، اس کے ماننے والے کمزور یا طاقتور ہوتے ہیں. جب کسی بھی نظریے کو طاقتور لوگ میسر آ جائیں تو وہ نظریہ طاقتور ہو جاتا ہے. کسی بھی نظریے کو ماننے والے کمزور رہے تو وہ نظریہ کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح جماعتیں بھی ہوتی ہیں. کسی علاقے کے اندر کسی بھی جماعت کو اس علاقے کے طاقتور لوگ میسر آ جائیں تو اس خطے میں وہ جماعت طاقتور ہو جاتی ہے.
اور اگر اس خطے کے اندر اس جماعت کے کسی لوگ کمزور ترین رہیں تو وہ ڈری سہمی رہتی ہے جماعت. اب اس کی دلیل وہ ذرا غور کیجئے کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان، آپ کی وہ دعا جس کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور دعا فرمائی کہ اے مولا ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت عطا کر. اللہ کے رسول خود موجود ہیں، خود موجود ہیں، شریعت دینے والے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمام احکام شریعت کے جاری ہو رہے ہیں. اللہ کے احکامات دنیا تک پہنچانے والے خود رسول کی ذات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کی تمام کرم نوازیوں کی وجہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کے باوجود آپ دعا فرما رہے ہیں کہ میرے مولا ان دو میں سے جو تجھے محبوب ہو، جس کے لیے تو نے خیر مقدر کی ہو، اس کے ذریعے میرے دین کو طاقت عطا فرما. اب اس دعا اور ان کلمات سے جو میں عرض کر رہا تھا، جو بنیادی طور پہ کانسیپٹ، اس کو تائید میسر آتی ہے یا نہیں آتی؟ کہ نظریہ سچا یا جھوٹا ہوتا ہے، کمزور یا طاقتور نہیں ہوتا. اس دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا عطا کردہ دین متین تو لوگوں تک پہنچا دیا تھا، لیکن اب اپنے ساتھ اس کے ماننے والے، اس کی اشاعت کرنے والے، اس دعوت کو آگے پہنچانے والے، اس دعا میں وہ مضبوط سینوں کے مالک، مضبوط قدامت والے تگڑے لوگوں کو اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں کہ اب جو میں ان کو دے رہا ہوں پہنچانے والے بھی اتنے بہادر لوگ ہو جائیں، اور تاکہ اس کی اشاعت کا کام لوگوں تک پہنچایا جا سکے. پھر اسی چیز کی آگے ایک اور روایت میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسلام کو خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے قوت بخش. یہ دوسری دعا ہے. اسلام کو خاص طور پر عمر بن الخطاب کے ذریعے قوت عطا کر. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ پاک سے یوں دعا مانگ رہے ہیں. تو اس سے تائید مل جاتی ہے اس پورے کانسیپٹ کو کہ ہر دور میں نظریہ وہی پروان چڑھ جاتا ہے چاہے غلط ہو یا صحیح، جس کو اس دور کے طاقتور لوگ میسر آ جائیں. حاضرین گرامی، جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت بھی یہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بنا کر امت مسلمہ کو عطا فرما دیا. آپ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد یکدم ان کے اندر ایک جرت پیدا ہو گئی. آپ نے اعلان فرمایا کہ اب حرم مکہ میں کانفیڈنٹلی اعلانیہ طور پر ہم عبادت کریں گے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون ہمیں عبادت سے روکتا. ایک جرت آ گئی. وہی شہر مکہ ہے، وہی حرم کعبہ ہے، لیکن اب مضبوط قدامت والے تکڑے لوگ اب اسلام کے محافظ بن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم محافظ اب موجود ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کون اسلام کو چھپ کے عبادت کرنے کے لیے فورس کرتا ہے، اور اب اعلانیہ طور پر ہم دیکھیں گے کہ کون ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا. تو یکدم طاقت میسر آ گئی. حاضرین گرامی، میں سمجھتا ہوں، اور سیدنا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کل زمانہ ہے، اس لیے کچھ مصنفین اور محققین نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام المجددین بھی لکھا ہے. ویسے تو مجددین کی فہرست سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کی جاتی ہے، پہلی صدی کے، لیکن جس طرح کے کارہائے نمایاں
اسلام کے لیے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، تو کچھ محققین نے آپ کو امام المجددین بھی لکھا ہے کہ اس مزاج کے آپ کے کام ہے کہ آپ کو زیب دیتا ہے مجددین کی امامت کا صحرا، جس سطح کے آپ نے اسلام کو طاقت بخشنے کے لیے کام عطا فرمائے۔ اب یہاں تک تو بات احادیث کی ہوئی، روایات کی ہوئی، تحقیق کی ہوئی۔ اب یہاں سے آگے ایک وجدانی نقطہ ہے جو عرض کرنا چاہ رہا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے محبوب ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حضور جو دعا کرتے ہیں، جس شے کی مناجات کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس کو سب سے پہلے پورا فرماتا ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے دل کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے محبوب کی خواہش کے پورا ہونے میں۔ یہی جملے سیدنا حضرت ابو طالب نے بھی فرمائے، ارشاد فرمایا کہ یا آپ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہ بخار کے ساتھ تھے، عرض کیا کہ اپنے مولا سے میرے لیے شفا مانگو میرے بھتیجے، تو اس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اسی وقت صحت یاب ہو کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ اے بھتیجے میں دیکھتا ہوں کہ تیرا مولا تیرے دل کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ تو جہاں پر یہ ہو، نماز میں کھڑے ہوں، اللہ رب العزت کے لیے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دست پاک سے تعمیر ہوا کعبہ ہی اسلام کے لیے کعبۃ اللہ بن جائے، قبلہ بن جائے، تو اللہ رب العزت اسی لمحے آیت نازل فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ اقدس ہم نے بار بار پلٹنا دیکھ لیا اور آپ کی خواہش کو پورا فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی خواہش کو یوں پورا فرماتا ہے کہ دعا ایک بار ہوتی ہے اور بار بار پورا فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو میرا یہ اب یہاں پر ایک وجدانی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب ان امام المجددین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے حضور سے مانگا کہ میرے مولا عمر بن الخطاب دے، اور عمر بن الخطاب کے ذریعے میرے دین کو طاقت بخش، وہ دعا تو ایک بار کی تھی، مگر چونکہ مولا اپنے محبوب کی دعا کو بہت شان کے ساتھ پورا کرتا ہے، تو دعا تو ایک بار سیدنا عمر بن الخطاب یعنی امام المجددین کو مانگا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ نے مجھ سے ایک بار عمر بن الخطاب مانگا، میں آپ کو قیامت تک ہر صدی میں عمر بن الخطاب کا غلام مجدد کی صورت میں دے کر آپ کے دین کو طاقت دیتا رہوں گا۔ تو حاضرین گرامی، یہ اسی دعا کا اثر ہے کہ جب سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث روایت کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آغاز میں کسی ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا، یعنی اس دور میں پھر اس دین کو ایک ایسا قداور شخص عطا کرے گا کہ جہاں پر اس دور میں سب پست قد ہو جائیں گے، بونے ہو جائیں گے، فکری اختلافات کا شکار ہوں گے، مسلکی اختلافات کا شکار ہوں گے، مذہبی اختلافات کا شکار ہوں گے، اور دین کے اندر قداور لوگ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک اسی وقت اللہ پاک ایک بار پھر اپنے دین کے اندر ایک قداور شخص پیدا کر دے گا جسے وہ مجدد کہا جائے گا، جو پھر سے ایک بار دین کو طاقت دے دے گا۔ اور وہی فلسفہ جو میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی شے جھوٹی یا سچی تو ہوتی ہے، کمزور لوگ اسے کرتے ہیں اور طاقتور بھی طاقتور لوگ اسے کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا نتیجہ ہر صدی میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت و اتباع اور غلامی کے اندر ہر صدی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اللہ رب العزت ایک مضبوط شخصیت کا مالک مجدد عطا کرتا ہے، جو ایک بار پھر اس سچی فکر کو، اس سچے نظریہ کو،
اس سچے دین کو، دین متین کو، اسلام کو ایک بار پھر کھڑا کر دیتا ہے، پھر سے زندہ کر دیتا ہے، مٹتی ہوئی اقدار کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے، مٹتے ہوئے افکار کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ جو گرد اسلام کے عقائد پر، دین کے عقائد پر، عقائد حقہ پر جو گرد پڑ جاتی ہے، اس گرد کو صاف کر کے ایک بار پھر دین کے چہرے کو اجلا کر دیتا ہے، دین کے چہرے کو نمایاں کر دیتا ہے، اور ہر ایک شخص تک اس فکر کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ وہ بات اس حدیث مبارکہ سے جسے سنن ابو داؤد میں روایت کیا گیا، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو سعید فریابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر پر لوگوں کے لیے ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو لوگوں کو سنت کی تعلیم دیتی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹ کی نفی کرتی ہے اور سنت کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ تو یہ مجددین یہی کرتے ہیں، جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہر نفی کو منسوب کرنا اور ہر جھوٹ کو منسوب کرنا، اس میں کیا کیا آتا ہے، ذرا غور کیجئے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ کسی بھی جھوٹ کو منسوب کر دیا جائے گا تو اس میں ہر شے آ جاتی ہے، اس میں عقائد بھی آتے ہیں، اس کے اندر انتہا پسندی بھی آتی ہے، اس کے اندر بین المذاہب رواداری کا کلا کما اگر پایا جاتا ہے وہ بھی آتی ہے، کسی کے جان لینا بھی آتی ہے، تشدد بھی آتا ہے، متشدد رجحانات بھی آتے ہیں، اس کے اندر اسلام کے نام پر سختی، جہالت، شدت بھی آتی ہے، اسلام کے نام پر ایک دوسرے کو مسالک کی بنیاد کے اوپر کفر کے فتوے لگا کر اسلام سے خارج کر دینا بھی آتا ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج کر دینا بھی آتا ہے۔ یہ وہ سارے منصوبے ہیں، اور جو چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے منسوب کر کے جس دور کے اندر یہ فتنے اجاگر کر دیے جاتے ہیں، تو وہ مجدد اس دور کے اندر آ کر ایک بار پھر اس صفائی کرتا ہے اور ہر جھوٹ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے منسوب کیا جا رہا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر سے اسی سوچ اور فکر کو اجلا کر کے لوگوں تک پیش کر دیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس صدی میں 14ویں صدی کے اندر 15ویں صدی میں اللہ رب العزت نے وہی دعا جو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مانگی تھی، تو اس صدی کا اللہ رب العزت کا اس دعا کا جواب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ یعنی اس دعا کا جواب اس صدی میں شیخ الاسلام کی صورت میں اللہ پاک نے عطا کیا۔ پچھلی صدی میں اور تھے، اس سے پچھلی صدی میں اور تھے، اس سے پچھلی صدی میں اور تھے، بے شمار شخصیات ہوگی۔ اس صدی میں اس دعا کا جواب، اس کا نام شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام کی ذات کا اگر مطالعہ کیا جائے اور آپ کی کنٹریبیوشنز اور کارہائے نمایاں کا جائزہ لیا جائے تو اس کی فہرست اتنی طویل ہے کہ انسان اپنا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ہمہ جہتی ہے۔ آپ کے صرف خطابات دیکھ لیں، آپ کی کتب دیکھ لیں، سینکڑوں موضوعات کے اوپر سینکڑوں کتابیں، ہزاروں موضوعات کے اوپر ہزاروں خطابات، پھر ادارہ جات کی شکل میں، پھر ملکی سطح ہو، بین الاقوامی سطح ہو، عرب ہو، عجم ہو، کنٹریبیوشن۔ ایک ذات، ایک شخصیت، ایک وجود اتنا کام کر جائے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب کوئی اس صدی کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو مجددیت سے سرفراز کیا، ایک خاص رتبے سے، ایک خاص شناخت اور پہچان سے سرفراز کیا ہو۔ اللہ رب العزت اسی پر ہی یہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ باقی لوگ اپنے دائرہ کار میں کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک نام جو کسی زمانے سے نکلتا ہے اور پھر صدیوں تک اس زمانے سے وہ نام معروف رہتا ہے، وہ مجددین کا ہی ہوتا ہے۔ اور اس صدی میں اللہ رب العزت نے شیخ الاسلام کی صورت میں ہمیں وہ ذات اور وہ نعمت عطا فرمائی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے
کہ آج ہم اس نعمت کے شکرانے کے طور پر جمع ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ایک تحریک کی ہماری صرف ایک قیادت نہیں ہے باقی قائدین جیسے، بلکہ اس زمانے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے جو شیخ الاسلام کی صورت میں انہوں نے ہم پر فرمایا ہے، اور پھر آپ کے ذریعے ہزاروں خطابات، سینکڑوں کتابیں اور کتنا کام اور لٹریچر اور ادارہ جات آپ کے ذریعے عطا کر دیے گئے۔ آج بین الاقوامی سطح پر، میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا، اپنے تو اپنے، پرائے بھی وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں۔ مثال کے طور پر میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں، پچھلے دنوں بھی میں نے بیان کی یہ کئی جگہ پر۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم نے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف سنی، ہم نے فرمایا کہ ہر منسوب جھوٹ کی نفی کرتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا جاتا ہے، مجدد کا یہ کام ہے۔ تو یہ جو انتہا پسندی، فتنہ خارجیت، اس نے جب پروان چڑھا اور ایک زمانہ تھا جو فتنے میں مبتلا ہو گیا، آج بالکل ہر کسی کے اوپر یہ کھل کے عیاں ہو گیا ہے، اور اب کوئی بھی بات خارجیت کے فتنے کی نہیں کرتا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے دعوے دار بہت سے آ جاتے ہیں، اور پھر یادداشت ہماری کمزور ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ اصلاً یہ کام کیا کس نے تھا۔ لیکن جب فتنہ اپنے عروج پر ہوتا ہے اس وقت کوئی ہمت نہیں کرتا، اس وقت پھر جس نے وہ کام کیا ہوتا ہے تو اسی کو ہی زیب ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو چنا ہوتا ہے۔ اب آج بین الاقوامی سطح پر اب انتہا پسندی اور دہشت گردی سے متعلق پوری دنیا کے اندر 3 سب سے بڑے مراکز ہیں۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ڈیل کرنے کے لیے پوری دنیا میں کتنے مراکز ہیں؟ 3 سب سے بڑے مراکز ہیں۔ ایک سنگاپور میں ہے، ایک آسٹریلیا میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، اور تینوں مراکز میں بنیادی لٹریچر کے طور پر انتہا پسندی کو ڈیل کرنے کے لیے جو کتب پڑھائی جاتی ہیں وہ شیخ الاسلام کی ہے۔ حکومت سنگاپور نے انتہا پسندی جب وہ دہشت گردوں کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، امپریزن کر دیا جاتا ہے نا دہشت گردوں کو، تو ان کے لیے کچھ ریہیبلیٹیشن پروگرامز رن کیے جاتے ہیں۔ تو سنگاپور گورنمنٹ جو دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے بعد ریہیبلیٹیشن پروگرام رن کر رہی ہے، وہ سارا کا سارا پروگرام نہ صرف حضور شیخ الاسلام کی کتابوں سے تیار ہوا ہے بلکہ وہ پورا نصاب منہاج القرآن نے تیار کر کے بھیجا ہے جو لفظاً پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر۔ یہ کنٹریبیوشن ہے۔ پھر اس کے ہیڈ ایک معروف نام ہے پروفیسر روہن گنارتنا، تقریباً کم و بیش 18 سے 20 ممالک کے سیکیورٹی چیف ایڈوائزر ہیں انکلوڈنگ پاکستان، اور دہشت گردی کے اوپر انتہا پسندی کو مینیج کرنے اور کنٹرول کرنے کے حوالے سے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا نام ہے۔ پچھلے دنیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، اب وہ تمام مسلم شخصیات کے ساتھ انکلوڈنگ اسامہ بن لادن کا انٹرویو بھی کیا ہوا انہوں نے، وہ تمام شخصیات سے ملنے کے بعد ایک زمانہ زندگی کا گزار کر 65 سال سے زائد عمر ہے ان کی، پچھلے دنوں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، کہتے ہیں میں نے پوری دنیا گھوم لی ہے اور میں یہ کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں، اب یہ نان مسلمز کہہ رہے ہیں، کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے زیادہ 21ویں صدی نے اسلام کے تحفظ کے لیے کسی نے کام نہیں کیا جتنا شیخ الاسلام نے اسلام کے لیے 21ویں صدی میں کام کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مطالعہ کر کے دیکھ چکا ہوں سارا زمانہ، کسی نے اس سے زیادہ کام نہیں کیا۔
پھر وہ دوسری سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی میں اسلام کا سب سے بڑا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. یہ اپنے نہیں پرائے. اب کیونکہ ان لوگوں کو کوئی حسد نہیں ہے, ان لوگوں کو کوئی مسلکی جیلسی نہیں ہے, کوئی مسجد کا اختلاف نہیں ہے, کوئی پیری مریدی کے جھگڑے نہیں ہیں, کوئی اپنی فالوئنگ بڑھانے گھٹانے کا جھگڑا نہیں ہے, تو وہ بآسانی کانفیڈنٹلی کیے ہوئے کام کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی پاکٹس کامن نہیں ہے. تو وہ پیورلی شخصیت کے کنٹریبیوشنز کو دیکھ کر وہ کانفیڈنٹلی یہ اعلانیہ طور پر کہتے ہیں بات. یہ سٹیٹمنٹس دی انہوں نے. تو حاضرین گرامی, یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی انتہا پسندی کے خلاف. 1 سال قبل ہماری ایک کانفرنس ہو رہی تھی منہاج یونیورسٹی کے اندر. اس کے اندر ایک ان سروس سینئر آرمی آفیسر, پاکستان آرمی کے ایک سینئر آفیسر, وہ بھی شریک تھے اس کانفرنس میں. تو جب کانفرنس ختم ہوئی تو ہم کھانے کے لیے نکلے, تو مجھے وہ ساتھ چل پڑے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات بتانا چاہتا ہوں آپ. میں نے کہا بیان کریں آپ. وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے سوات میں آپریشن ہو رہا تھا. جب سوات میں آپریشن نہیں ہوا تھا کچھ سال پہلے, صوفی محمد کے خلاف جو ایک گروپ تھا پورا, کہتے سوات آپریشن میں ہم نے بہت سارے دہشت گرد گرفتار کیے اور میں انچارج تھا سوات آپریشن کا اور میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے. اب ہم نے جب آن دا اسپاٹ بہت سارے دہشت گرد گرفتار کر لیے, جو زندہ بچ گئے ان کو لا کر ہم نے قید کر دیا, اور اب ہمیں کہا گیا کہ ان کی کوئی تربیت کے لیے, ان کے اصلاح احوال کے لیے کچھ کریں آپ. کہتے اب ہم سوچ میں پڑ گئے کہ اوپر سے ہمیں احکامات مل گئے کہ ان کی اصلاح احوال کریں آپ, اب ہم کہاں سے کریں؟ دہشت گردوں کو کہاں سے خیر کا سبق پڑھائے کہ وہ دہشت گردی چھوڑ دیں؟ کہتے بہت سوچنے کے بعد ہمیں شیخ الاسلام کی فتویٰ کی کتاب ہاتھ لگی. ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا, ہم نے وہ شیخ الاسلام کی فتویٰ کی کتاب ان کو سبقن پڑھانا شروع کر دی. شیخ الاسلام کی وہ ایک کتاب سبقن پڑھانا شروع کر دی. وہ قسم کھا کے شخص کہنے لگا کہ 3 ماہ کے اندر وہ پوری کلاس جو سینکڑوں دہشت گردوں پر مشتمل تھی وہ روتے تھے اور تائب ہو گئے اور زندگیاں بدل گئی ان کی. یہ وہ کنٹریبیوشنز ہیں. ہم کئی بار سمجھتے ہوں گے نا کہ ہم منہاج القرآن کی تنظیمات ہیں, اب ہم نے دعوت پہنچائی تو پہنچے گی, نہیں تو شیخ الاسلام کی فکر کیسے پہنچے گی؟ ایسے غلطی سے کبھی خیال آ جاتا ہوگا. ان کا ایک ایک سطر لکھی ہوئی, اس کی اب الگ بولی ہے, اس کی الگ ریچ ہے. ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کو پہچاننے والا نہ بچے, تب بھی وہ اس دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے, نائب الرسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجدد رواں صدی ہے. کوئی ایک بھی اس کا پرچار کرنے والا نہ بچے, پھر بھی ان کی ایک ایک سطر لکھی ہوئی روشن ہو کر جہاں جہاں تک ہدایت پہنچانی ہے وہ پہنچاتی رہے گی. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم ان کی مشن کے ساتھ, تحریک کے ساتھ, اس کے دعوت کے فروغ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں. اور ہماری بدبختی ہوگی کہ اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو گھروں میں قید اور مقید کر لیتے. ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں. کچھ سال 8-10 سال پہلے آسٹریلیا میں ہم منہاج القرآن انٹرنیشنل کا ایک بڑا مرکز بنایا. اس مرکز کا فنڈ ریزنگ شروع کی. اب پاکستانی انڈین مسلم کمیونٹی کے لوگ تھے, وہ آ کر ہمیں کچھ فنڈز دیتے تھے. اچانک ایک بڑا سارا گروپ ٹرکش مسلمز کا, اپنا شیخ الاسلام کی کوئی کتاب ترکی زبان میں ٹرانسلیٹڈ ہے, نہ کوئی خطاب ترکی زبان کے اندر ہے, نہ وہاں کے رہنے والے شیخ الاسلام کی فکر سے آگاہ. ادھر تک تو ابھی کچھ ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہوا نا. یورپ کی اور دیگر زبانوں کے اندر تو شیخ الاسلام کا کام ٹرانسلیٹ ہو گیا.
لیکن ترکش زبان میں نہیں ہے، وہاں کوئی تنظیم بھی نہیں ہے۔ اچانک ایک گروپ درجنوں افراد پر مشتمل ٹرکش نوجوانوں کا، وہ ایک کثیر اور خطیر رقم کے ساتھ کہ منہاج القرآن کا سینٹر بن رہا ہے، وہ ڈونیشن کے لیے پہنچ گئے۔ تو وہاں پر تنظیم کے ساتھیوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ یہ ایک انجان سے گروپ آ گیا ہے ٹرکش، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ شیخ الاسلام کا مرکز ہے؟ انہوں نے کہا جی شیخ الاسلام کا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ ڈونیشن دے دیا۔ میں نے کہا ان کو روکیں، ان سے پوچھیں کہ وہ شیخ الاسلام کو کیسے جانتے ہیں۔ اب یہ بڑی سننے والی بات کہ آپ کیسے جانتے ہیں شیخ الاسلام کو؟ تو وہ ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ملے نہیں ہیں، ہم منہاج القرآن کو بھی نہیں جانتے، لیکن شیخ الاسلام کے مرید ہیں، شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، ان سے فیض ہے، لیکن منہاج القرآن کو نہیں جانتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے کہ منہاج القرآن کو جانے بغیر آپ شیخ الاسلام کو جانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ترکی میں ایک اللہ والے نو ہیں، ان پڑھ ہیں، کسی گاؤں میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، درویش فقیر ہے، ایک دیہات میں رہتے ہیں، نہ ان کے پاس موبائل ہے، نہ ان کے پاس کوئی الیکٹرانک میڈیا ہے، نہ ان کے پاس ٹی وی چینل ہے، نہ ان کو ترکش زبان کے علاوہ کچھ اور آتا ہے، فقیر ہیں۔ کہتے ہیں ہم ان کے مریدین ہیں، ان سے وابستہ ہیں۔ ہم جب آسٹریلیا آ رہے تھے اور گریجولی اس گاؤں سے بہت سارے بچے آسٹریلیا آئے ہیں، وہ سب کو ایک ہی بات کہتے تھے کہ دنیا میں جہاں رہنا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے بن کے رہنا، اور جب انگریزی سیکھ لو، دیگر زبانیں سیکھ لو، تو بس اپنا دین وہی اپنانا جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم پوچھتے تھے کہ آپ ان کو کون ہیں، وہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ تو کبھی اس گاؤں سے باہر نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا بس ہم جانتے ہیں کہ اس دور کی حق کی آواز شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہی ہے۔ اور اگر کوئی جاننا چاہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عقیدہ صحیحہ کا ماڈل یا رول ماڈل اس صدی میں کون ہے، تو سمجھ لے اعلانیہ کہ بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی اضافے کے، حقیقتاً جو بیلنس فکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور منشا سے اس دور میں ہونی چاہیے، وہ اپنے اس نائب کو اور مجدد کے ذریعے اس صدی میں جاری کرواتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمیں ان شیخ نے کہا، اب ہم جب سے رہتے ہیں، جب ہم نے انگریزی زبان سیکھ لی، اب آن لائن ان کے لیکچر سن لیتے ہیں، کچھ سمجھ آ جاتا ہے دین، لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں بھی سمجھ آتا، بس ایک سورت کو یاد رکھو اور ان سے جہاں رہو جڑے رہنا۔ اب اس کے اندر میں ہنسنے لگا، ساتھیوں سے میں نے یہی کہا کہ اب نہ ہم ذریعہ بنے دعوت پہنچانے کا، نہ کوئی اور ذریعہ بنا، نہ کسی تنظیم کا دعویٰ، نہ کسی مرکز کا دعویٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کی بات جہاں پہنچانی ہے وہ خود پہنچا رہے ہیں، جیسے پہنچانی ہے وہ خود پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہ نیابت ہوتی ہے جس کی فکر خود بخود دور میں خوشبو بن کر عام ہو جاتی ہے۔ لیکن اب یہ فلسفہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہر صدی کے اندر اللہ رب العزت ایسے اشخاص کو پیدا فرماتا ہے جن کے ذریعے دین کو تقویت عطا کرتا ہے۔ اب یہ دور آپ ذرا 80 کی دہائی، 90 کی دہائی، 2010 کی دہائی پہ ذرا آپ غور کر لیں۔ اس زمانے میں تحریک منہاج القرآن نے پاکستان سے باہر کام شروع کیا، جس زمانے میں پاکستان سے باہر مذہبی جماعتوں کے کام کا تصور بھی نہیں تھا۔ کون کون اس بات کی گواہی دے سکتا ہے؟ علماء اور پیران کرام کے جانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پاکستان سے باہر تحریک منہاج القرآن کا پہلا مرکز آپ کو پتہ ہے کس سن میں بنا؟ ایسے ہی کوئی ساتھی بولنا چاہے، کس سن میں پہلا مرکز پاکستان منہاج القرآن انٹرنیشنل کا پاکستان سے باہر بن چکا تھا، جب علماء اور پیران کرام کے ویزاز بھی نہیں لگتے تھے ان ملکوں کے؟
ذرا سن کوئی ایسے گیس لیں کوئی. 1984 میں ڈنمارک میں پہلا منہاج القرآن کا مرکز پاکستان. 1980 میں منہاج القرآن کی بنیاد رکھی اور 1984 میں پاکستان سے باہر منہاج القرآن کا پہلا عظیم و شان مرکز بن چکا تھا. 1986 میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کا دوسرا مرکز ناروے میں بن چکا تھا. 1988 میں مسلمانوں کی کسی بھی نوعیت کی سب سے بڑی اسلامی کانفرنس ومبلے میں یو کے اندر شیخ الاسلام اس کا انعقاد کر چکے تھے. اور وہ پہلی بار تھی کہ پاکستان سے علماء اور مشائخ عظام کے پاسپورٹس کے اوپر برطانیہ نے ویزا دیے. اس کے بعد جا کر پھر انہوں نے اپنی مساجد اور الگ الگ بنانا شروع کی، لیکن وہ پہلے بھی. اور یہ وہ دور ہے کہ 88 میں منہاج القرآن بنتے ساتھ صرف 1988 میں شیخ الاسلام کی عمر مبارک کیا ہوگی؟ 37 سال کی عمر تھی. کتنی؟ ہم میں سے کتنے یہاں پر 37 سال کے بیٹھے؟ 37 سال کی عمر تھی اور آپ نے برطانیہ کی ایمبیسی کو خط لکھا کہ اتنے 100 لوگوں کو میں ومبلے کانفرنس میں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. اور ایک تنہا 37 سال کی شخصیت جو نہ کبھی وزیر رہا نہ کسی سرکاری عہدے پر رہا، ایک دوسرے ملک کی ایمبیسی کو صرف اپنے خط کی بنیاد کے اوپر 300 سے زائد لوگوں کو اکٹھے برطانیہ کے ویزا لگوا دیتا ہے. وہ لوگ جو زندگی میں ایک بار بھی کبھی نہ گئے تھے برطانیہ، انہوں نے اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان صاحب. اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان صاحب. ان کو برطانیہ نے خط لکھ دیا کہ یہ پاکستان کی ایک شخصیت ہے، نوجوان ہے، وہ 300 سے زائد ویزاز مانگتا ہے ایسے لوگوں کے کہ جو کبھی زندگی میں یورپ یا یو کے نہیں گئے. تو اب ان کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ واپس آئیں گے، وہاں بھاگ نہیں جائیں گے؟ تو صدر مملکت نے جواب ان کو دیا کہ یہ پاکستان کا ایسا نوجوان ہے، یہ اگر 1000 لوگوں کے بھی آپ سے ویزا مانگے، اس کی گارنٹی ہر گارنٹی پر بھاری ہے، یہ واپس لائے گا سب کو، اس کو ویزا دے دیں. تو ویزا جاری کر دیے گئے. یہ میں نے ایسے تاریخ کے جھروکوں سے چند مثالیں دی ہیں. اب 37 سال کی عمر میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اتنی سی عمر کے اندر اتنا کام صرف 7 سال کے عرصے میں کیسے فرما چکے تھے. یہ اللہ رب العزت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عون و نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. جب تائید اوپر سے اترتی ہے تو پھر تھوڑے سے عرصے کے اندر ہی اتنا زمانہ اور خلق دیوانہ ہو جاتا. یہ وہ زمانہ تھا. اس طرح کی 20 مثالیں. پھر اس کا ہر محاذ اور ہر مرحلے میں اتنی کامیابیاں اللہ رب العزت تحریک منہاج القرآن کو عطا فرماتا رہا ہے. ہاں مختلف ادوار میں اگر کوئی کہے کہ تنظیمی نظم ہے، کسی علاقے میں منہاج القرآن کمزور ہو گئی، کسی علاقے میں منہاج القرآن کو تقویت اللہ پاک نے عطا کر دی، اس کا تعلق نہ قیادت سے ہے، نہ اس کا تعلق قیادت کی فکر سے ہے، نہ اس کا تعلق اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے ہے. یہ وہی بات ہے جو میں نے آغاز میں عرض کر دی کہ جس علاقے کے اندر مضبوط اور قداور شخصیات پر مشتمل تنظیمات ہوں گی، وہاں پر تنظیم کا بول بالا ہوگا. جس علاقے میں تنظیم سازی کمزور افراد پر ہو جائے گی، اس علاقے کے اندر فکر کمزور ہو جائے گی. اس سے منہاج القرآن پہلے بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، اور پوری صدی کے لیے اللہ رب العزت نے اسے سچا قرار دیا. اس نے سچا رہنا ہے، اس فکر نے سچا رہنا ہے. یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کتنی جرأت کے ساتھ، کتنی ہمت کے ساتھ
اس کی دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور حضور شیخ الاسلام کی فکر کو لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری بہنوں پر منحصر ہے کہ کتنی ہمت اور جرت کے ساتھ دعوت کے فریضے کو انجام دیتی ہیں۔ یہ ہمارے یوتھ لیگ کے نوجوانوں پر منحصر ہے، یہ ہمارے MSM کے نوجوانوں پر منحصر ہے، یہ منہاج القرآن کی تنظیمات پر منحصر ہے، یہ علماء کاؤنسل پر منحصر ہے، یہ پاکستان عوامی تحریک پر منحصر ہے کہ کتنی جرت کے ساتھ شیخ الاسلام کی اس فکر کے داعی بنتے ہیں، اپنے کردار کے اندر سچائی پیدا کرتے ہیں اور کمر بستہ ہو کر ہمت کر کے اس فکر کو عام کرنے کی دعوت و اشاعت کے فریضے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم ڈھیلے پڑ جائیں، ہم کمزور ہو جائیں تو علاقے کے اندر مشن کمزور ہو جائے گا، اور ہم اگر تکڑے ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں تو وہیں پر مشن اثر نو کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس کا قطعاً کوئی تعلق صداقت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری کمزوری سے ہے۔ ہم سنبھالنے والے آج کمزور ہیں تو ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور ہو جائیں گے تو ہم طاقتور ہو جائیں گے۔ دعوت وہ ہے، فکر کی سچائی وہ ہے، خوشبو وہ ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں عطا فرما دی۔ اس نے تو مہکنا ہے، اس خوشبو نے مہکنا ہے۔ اب یہ جتنے اچھے مؤثر قسم کے اس کی دعوت کا اشاعت کرنے والے ہوں گے اتنی تیزی سے خوشبو گھر گھر پھیلے گی، جتنے کمزور ہوں گے اپنے تائیں رکھ لیں گے تو وہ خوشبو سمیٹ کے تھوڑے سینوں تک رہے گی۔ تو یہ ہم پر منحصر ہے، اور وقت کیونکہ کافی ہو گیا ہے، ایک اور چیز جس کا میں تذکرہ یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں، حضور شیخ الاسلام کے بہت سارا مجتہدانہ اور مجددانہ کاوشوں کی میں سے ایک عظیم الشان کاوش جو پچھلے دنوں منظر عام پر آئی، جس کو الموسوعۃ القادریہ کہتے ہیں فی علوم الحدیثیہ، اتنا عظیم الشان کام اور تاریخی کام جو حضور شیخ الاسلام نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کی صورت میں اس کتاب میں، جو کہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے، وہ اس امت کو عطا کیا، وہ بھی ایک زمانہ یاد رکھے گا کہ شیخ الاسلام نے اس کتاب کی صورت میں ہمیں کیا عطا کر دیا۔ اب لوگوں کو ممکن ہے گمان جاتا ہو کہ یہ حدیث کی کتابوں میں کتاب ہے اور یہاں پر کمپائلیشن ہے، احادیث جمع ہے، ہمارے مطالعہ کے لیے اچھا ہے۔ نہیں، مجدد ایسے نہیں کرتا۔ مجدد پن پوائنٹ کرتا ہے اور اپنی ہر ایفرٹ سے کسی نہ کسی فتنے کا کلا کما کرتا ہے، اور شیخ الاسلام نے اس کتاب کے ذریعے کئی فتنوں کا خاتمہ فرمایا ہے۔ میں ان کی نشاندہی چند کی کرتا ہوں۔ ایک چیز تھوڑا خلاصتاً عرض کروں حدیث کے حوالے سے، کہ جو محدثین آتے رہے ہیں مختلف ادوار میں 1400 سال کی تاریخ کے اندر، وہ مختلف ادوار میں آ کر تدوین حدیث کا، تالیف کا، تصنیف کا کام کرتے رہے ہیں، اور جمع و ترتیب کا کام انہوں نے فرمایا، اور پھر جو اس کا چوتھا دور حدیث کی خدمت کا آتا ہے، جو کہ 5ویں صدی ہجری بنتی ہے، اس کے نصف آخر کے بعد اس کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے۔ مختلف ادوار سے حدیث کی خدمت گزرتی رہی۔ اس دور کی خصوصیت جو کہ 5ویں صدی سے شروع ہوتا ہے، جس کو کم و بیش 1000 سال ہو گئے ہیں اسلامی سال، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جو کمپائلیشن تھی اور پھر سند کے ساتھ روایت کو، حدیث کو روایت کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل ہو چکا تھا۔ تو 5ویں صدی سے پھر ایسی کتابیں پر محدثین نے کام شروع کیا جو موضوعات کے اوپر تھی، اور مختلف موضوعات کے تحت پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تراجم کے ساتھ لایا جاتا تھا، اور پھر مختلف سبجیکٹس کے اوپر احادیث کو جمع کیا جاتا تھا، اور اس میں اب سند کو جمع نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ایسی موضوعات جس کی عظیم الشان مثالیں ہمارے سامنے میں ریاض الصالحین جیسی کتاب ہے، مشکات المصابیح جیسی کتاب ہے، تو جو کمپائلڈ فارم کے اندر مختصر مگر جامع کتابیں ہیں، وہ اس دور میں پیدا ہوئی۔ یہ اس زمانے کا خاصہ تھا،
اور اس کے بعد 700 سال گزر گئے، اتنی جامع مختصر حدیث کے موضوع کے اوپر ریاض الصالحین جیسی یا مشکات جیسی کوئی کتاب منظر پر نہ آ سکی. اور پھر ایک زمانے کے بعد انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں سے ایک ہستی اٹھی جسے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں کہ آپ نے پھر منہاج السوی کے نام سے اس مزاج کی کتاب تالیف فرمائی. منہاج السوی سنی ہے نا، پڑھی. اس مزاج کی 700 سال کے بعد آپ نے کتاب تصنیف فرمائی، جس کو ایک پھر زمانے میں شہرت نصیب ہوئی. اور پھر عجم تو عجم عرب کی مساجد اور جامعات کے اندر وہ کتاب پھر درسن پڑھائی جانے لگی، یہاں تک کہ جامع اموی دمشق کے اندر بھی سال ہا سال درسن منہاج السوی پڑھائی جاتی رہی، جیسے مختلف جامعات کے اندر ریاض الصالحین اور مشکات المصابیح درسن پڑھائی جاتی رہی ہے. یہ عظیم کارہائے نمایاں. اسی طرح انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر اگر محدثین کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑا محدثین کی جماعت میں سب سے بڑا نام، بہت بڑا نام، آپ نے حدیث کی خدمت دہلی میں رہ کر فرمائی اور دروس حدیث دیا کرتے تھے اور حدیث کو اس خطے میں زندہ کیا، علم الحدیث کو. اس کے بعد یہ صحرا پھر خاندان ولی اللہ کو اللہ پاک نے عطا کر دیا. اور اس حدیث کی خدمت کو سمجھیں یہ کیا ہے. وہی سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کہ مجددین جب آتے ہیں تو پھر وہ حدیث اور سنت کے احیاء کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر جھوٹ منسوب کو ختم کرتے ہیں. یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب حدیث کی خدمت کی جاتی ہے، اور حدیث کے ذریعے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء ہوتا ہے، دین کو نکھارا جاتا ہے، دین کو ستھرا کیا جاتا ہے، دین کے چہرے کو اجلا بنایا جاتا ہے. تو یہ حدیث کے ذریعے ممکن ہوتا ہے. تو یہ صحرا پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کے فرزند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صحرا عطا ہوا. اور 20 سال تک آپ نے اس مسند پر آپ زیب رہے، سجے رہے اور خدمت علم الحدیث کرتے رہے. اور پھر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر دروس قرآن اور دروس حدیث کا رواج بھی اسی خاندان نے ڈالا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے. اس کے بعد میں پھر علماء سندھ بھی آئے، علماء بریلی بھی آئے، علماء دیوبند بھی آئے، علماء بدایون بھی آئے، علماء لکھنؤ بھی آئے، اور موجودہ پاکستان کے اندر تقریباً ہر مکتبہ فکر سے پھر ایک عدد ہے علماء کا جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، حدیث کی شروحات لکھی، حواشی لکھے، اور پھر مختلف حدیث سے متعلق تالیفات کرتے رہے. لیکن گزشتہ 5-6 صدیوں کے اندر، اور بالخصوص پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے کے بعد، اتنا بڑا کام حدیث کے حوالے سے نہ عرب میں نہ عجم میں کوئی نہیں کر سکا جو اکیلا تنہا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العلی کی ذات نے فرما دیا کہ 200 کتابیں صرف حدیث میں آپ نے تالیف فرمائی ہے. اور پھر اختتام پر آج بھی یہ خدمت کا سلسلہ جاری ہے، اور لیٹسٹ آپ نے 8 جلدوں پر یہ موسوعہ القادریہ عظیم الشان خدمت حدیث کے باب کے اندر اور علوم الحدیث کے سلسلہ میں یوں فرما دی کہ آپ نے امت کے اندر 6 صدیوں کے اندر رہا قرض ایک لمحے میں چکا دیا. حاضرین گرامی، آج قرآن مجید ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی عطا کردہ کتاب ہے، لیکن اس کے شارع تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قرآن مجید سے جو اخذ فیض ہے، علوم ہے، وہ انسانیت تک بذریعہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتا ہے. اس وجہ سے ہر دور میں جتنے بھی علوم و فنون ہیں، چاہے سوشل سائنسز ہوں، نیچرل سائنسز ہوں، اکنامکس ہوں، میڈیکل سائنسز ہو، ہر علم کی
خیرات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلتی ہے، ہر نئے مسئلے کا علاج بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلتا ہے۔ اور جتنا کوئی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا رہتا ہے اس کے پاس ہر نئے دور میں مسائل کا حل میسر رہتا ہے، اور جو جتنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس کے پاس مسائل کا حل اتنا کم ہو جاتا ہے۔ اسی کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام نے ایک روز کسی جگہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آج کے دور میں جتنے مکاتب فکر ہیں، جتنے طبقات دینیہ ہیں، ان میں سے جو جتنا زیادہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا رہے گا بس وہی بچے گا، جو اپنے آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا دور کر جائے گا اس کا دین میں نام و نشان بھی باقی نہ بچے گا۔ تو اس صدی میں شیخ الاسلام نے حدیث کے حوالے سے اتنی بڑی خدمت انجام دے کر در حقیقت ہر نئے آنے والے فتنے کا جواب، ہر نئے آنے والے مسئلے کا جواب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء اور فضلاء کو عطا فرما دیا ہے کہ اب لو اس ذخیرے کو آگے لے کر چلو، اور آگے صدیوں تک جتنے نئے ادوار آتے رہیں گے، جو مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے چلے جاؤ اور ان نئے مسائل کا حل دیتے چلے جاؤ۔ یعنی جو سینکڑوں محدثین مل کر جو کام کیا کرتے تھے وہ شیخ الاسلام نے اس صدی میں تنہا اتنا بڑا کام آپ نے اپنی ذات کے کنٹریبیوشن کے نتیجے میں فرما دیا۔ اب میں بات ختم کر رہا ہوں، دو حوالتاً میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب مجددانہ کارہائے نمایاں کا مجموعہ ہے، یہ صرف مجموعہ حدیث نہیں ہے، یہ مجددانہ کارہائے نمایاں کا مجموعہ ہے۔ اب اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کہ یہ کتاب تقریباً یہ جو کتاب ہے یہ 14 کتابوں پر مشتمل ہے، 8 جلدوں پر مشتمل کتاب، اس کے اندر 14 کتابیں ہیں، اور ہر ایک کتاب آپ نے کسی ایک خاص فتنے کا علاج کیا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک کتاب ہے جو تیسری جلد کے اندر شامل ہے، جس کو القول اللطیف فی حدیث الضعیف کہتے ہیں۔ اب یہ آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے حدیث ضعیف کے حوالے سے۔ اب آپ کو پتہ ہے حدیث ضعیف کا فتنہ کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان چھڑاتا ہے، حجیت حدیث سے لوگوں کے اعتقاد کو ہلانا چاہتا ہے، اور جو کہتا ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو صرف صحیح مسلم اور بخاری تک محدود کرتا ہے، اور باقی تمام ذخائر حدیث سے امت کے ناطے کو توڑنا چاہتا ہے، تاکہ پھر بخاری اور مسلم میں تو چند ہزار احادیث ہے، باقی قیامت تک آنے والے مسائل کا علاج صرف بخاری اور مسلم میں تو نہیں ہے، وہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی احادیث میں ہے، وہ لکھوکھا احادیث کے ذخائر میں ہے، جہاں سے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی روایت سے خیر میسر آ جاتی ہے۔ تو یہ فتنہ بہت بڑا بڑھ کر ضعیف حدیث کے نام پر نہ اس کی تعریف کسی کو پتا، نہ ضعیف حدیث سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیا حاصل نہیں کیا جا سکتا، کون سے میسیجز لیے جا سکتے ہیں، کون سے احکام نہیں لیے جا سکتے، اس کا علم نہیں، اور عوام الناس کے اندر ایک اشکال پیدا کر دیا، ایک شک پیدا کر دیا، یہ تو ضعیف حدیث ہے، بس ہر حدیث کو ضعیف کہہ کر امت کو حدیث کے ذخائر سے اس کا ناطہ کمزور کر دیا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو در حقیقت انڈائریکٹ حملہ ہے حجیت حدیث کے اوپر، کہ اس دور میں حدیث بھی اسی طرح ہمارے لیے حجت ہے جس طرح قرآن حجت ہے۔ اگر قرآن سے سیکھنا ہے تو اس کے لیے حدیث کے دامن کو تھامنا ہوگا، اور اس حدیث کو تبھی تھامیں گے جب اسے حجت مانیں گے۔ اور یہ ضعیف حدیث کا فتنہ کہ ہر شے کو ضعیف قرار دے کر اور عوام الناس خوف زدہ ہو جاتی ہے، بس علماء چاہے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، چاہے ممبر پر بیٹھے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، شب برات کے اوپر بات کرو، یہ حدیث ضعیف ہے،
27ویں شب پر بات کرو، یہ حدیث ضعیف ہے۔ نوافل اور روزے کی بات کرو، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تہجد کی بات کرو، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تراویح سے بات کرو، ہر خیر کا عمل بآسانی بیٹھ کر بس حدیث ضعیف کے زمرے میں ڈال کر بھگا دیا، اور امت خیر سے محروم ہوتی چلی گئی۔ اب انہیں پتہ نہیں حدیث ضعیف کی تعریف کیا ہے۔ اگر حدیث ضعیف ہے تو بھی اس سے یہ احکام ثابت ہوتے ہیں، لیکن بس اس سے خوف زدہ کر دیا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس کو آپ نے اپنی اس تیسری کتاب، تیسری جلد کے اندر اس کتاب کے ذریعے اس کا صدباب فرما دیا، اور آپ نے ایک طویل فہرست ہے ائمہ محدثین کی، کم و بیش آپ نے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت انیس تک، اور اسی طرح امیر سنانی تک آپ نے کم و بیش 19 جلیل القدر علماء کے حوالے دے کر اور ان کے کلام کو اس کتاب میں دلائل کے طور پر لا کر اس کے دروازے کو یوں بند فرما دیا۔ اب صرف ضرورت ہے کہ اس کا مطالعہ کریں، اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیں اور اس اشکال کو اپنی اذہان سے دور کر لیں۔ اس طرح آپ نے اس کا صدباب فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ حدیث ضعیف سے یہ جلیل القدر ہستیاں استفادہ کرتی رہی۔ اتنا بڑا جواب اس کتاب کے ذریعے آپ نے عطا فرمایا، اور پھر جلیل القدر شخصیاں انکلوڈنگ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی ثابت کیا کہ یہ ساری شخصیات کئی احکام، جیسے الادب المفرد کے اندر امام بخاری ہیں، کئی احکام اور کئی برکات اور فیوزات حدیث ضعیف سے لیتے ہیں اور اپنی دیگر کتابوں کے اندر حدیث ضعیف لاتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ جو لوگوں کے ذہن میں حدیث ضعیف سے خوف پیدا کر کے ایک فتنہ پیدا کیا گیا تھا کہ حدیث ضعیف ہے، اب اس سے کچھ نہیں لے سکتے، اس خوف کو آپ نے دور فرمایا۔ یہ اس صدی میں مجدد ہی کر سکتا تھا، نہیں تو علماء یہ ہمت نہیں کرتے کہ علل اعلان اس کو چیلنج کر کے آپ نے اس کے دروازے کو بند کیا اور اس سے خیر اور فیوزات و برکات سمیٹنے کا دروازہ کھول دیا۔ تو یہ ایک عظیم الشان کا رہنما ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب کے اندر آپ نے حدیث کے حوالے سے اور پھر اس حدیث کی اسناد کے حوالے سے، دلائل کے حوالے سے، جرح و تعدیل کے حوالے سے، تاریخ کی حدیث کی کل کتب میں سے کم و بیش 72 اصول، جو کہ کوئی آدمی ساری زندگی گزار دے، آپ نے اپنی پوری زندگی کے حدیث کے مطالعے سے 72 علوم الحدیث کے اصول نکال کر ایک اور کتاب میں جمع فرما دیے، اور ہر خاص و عام کے لیے اتنا بڑا دروازہ کھول دیا کہ ہمیشہ سے 1400 سال کے اندر حدیث کے انتخاب کا، شخصیات جو روایت کرنے والی شخصیات ہیں ان کے انتخاب کے یہ گولڈن 72 پرنسپلز ہیں، وہ ایک جگہ پر سنہرے آپ نے آرٹیکلز کو جمع فرما کر امت کے لیے آسانی عطا فرما دی۔ اسی طرح پھر ایک اور بہت بڑا فتنہ بدعت کا نام، جیسے حدیث ضعیف ہر کسی کے کان میں ہر وقت گونجتا رہتا ہے، اسی طرح دوسرا بڑا فتنہ خاص طور پہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ اہل بدعت ہے، ان سے کچھ لینا جائز نہیں، اور اسی بدعت کی آڑ کے اندر آدھے مسلمانوں کو کافر بنا دیا گیا، آدھے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کر دیا گیا، اہل سنت و جماعت سے خارج کر دیا گیا، سواد اعظم سے خارج کر دیا گیا، اور بس بدعت بھی اسی طرح ٹرم چل پڑی کہ نہ اس کی تعریف کسی کو پتا، نہ یہ بدعت کی تعریف کیا ہے، کس کس چیز پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے، اس سے نہ بلد ہے۔ پھر آپ نے اسی کتاب کے اندر کم و بیش 22 اجل علماء کے اقوال کو بدعت اور اہل بدعت پر جمع فرمایا، اور اس کی تعریفات بیان فرمائی، اہل بدعت کی 8 اقسام بیان فرمائی، اور اس خوف کو بھی لوگوں کے ذہن سے نکال دیا کہ بدعت کا مطلب کفر نہیں ہے، بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اسلام سے خارج ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات اور کئی دیگر جلیل القدر شخصیات سے آپ نے یہ اقوال لائے ہیں کہ وہ اہل بدعت سے آپ حدیثیں لیتے بھی تھے، اپنی کتابوں میں نقل بھی کرتے تھے،
اور آپ نے اس فکر کا بھی کلا کما فرمایا ہے، بلکہ یہاں پر ایک بڑی عظیم روایت آپ دلائل کے طور پر لے کر آئے ہیں، جس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگان دین اور علماء کا یہ اعتقاد اور عقیدہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج ہمارے دور میں بدعت کے نام پر آدھے لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے، آدھے لوگوں کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر بدعت کا چارج بھی ہو اور کچھ لوگ کہیں کہ یہ بدعت تھی، یہ کافر ہے، کچھ کہیں نہیں کافر نہیں ہے، کچھ سکوت کر لیں، یعنی ایسی کنفیوژن کے عالم میں بھی آپ فرماتے ہیں آپ اس سے حدیث لیں بھی، حدیث کو روایت بھی کریں اور خیر کا پیغام آگے بھی پہنچائیں۔ اور اس طرح کے 20 اقوال آپ اور لے کے آئے ہیں، اس بدعت کا فتنہ اور اس کا خوف بھی جو لوگوں کے ذہن میں ڈال کے لوگوں کو دین اور دین کی خیر کے امور سے دور کیا جاتا ہے، اس فتنے کو بھی آپ نے اس کا دروازہ بند کیا اور سدباب فرمایا اس کے ساتھ۔ حاضرین گرامی، اسی طرح تیسری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، ایک بہت بڑا فتنہ، یہ بھی حجیت حدیث کے حوالے سے۔ آپ نے اسی کے اندر چوتھی کتاب ایک اور تالیف فرمائی اسی مجموعہ میں، جس کے اندر آپ نے جو تدوین حدیث ہے اس کی تاریخ کو اصولی بنیادوں کے اوپر بیان فرما دیا، اور پہلی مرتبہ اتنے چونکا دینے والے حقائق آپ نے اس کتاب کے ذریعے امت کو عطا فرما دیے ہیں کہ نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ نان مسلمز کی طرف سے بھی تدوین حدیث کے حوالے سے اٹھنے والے اعتراضات کا اتنا وافی شافی جواب اس سے پہلے کبھی میسر اسلام کو نہیں آیا تھا۔ اتنی بڑی خدمت شیخ الاسلام نے اس صدی میں آپ نے فرما دی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے اپنے علماء بھی اور مستشرقین بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ حدیث کی قرآن مجید کی کمپائلیشن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو گئی، لیکن حدیث مبارکہ کی کمپائلیشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے 200 سال بعد ہوئی۔ یہ ایک عمومی رواج چلتا ہے۔ اس جملے کی آڑ میں حجیت حدیث کے انکاری حملہ کرتے رہے ہیں اسلام کے اوپر، اور وہ حملہ کیا کرتے تھے؟ وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم سنت کے قائل نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو دین کے لیے حجت نہیں مانتے، تو پھر انڈائریکٹلی وہ بات شبہات پیدا کرتے تھے۔ وہ شبہ کیا پیدا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے بھئی قرآن تو صحیح بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کمپائل ہو گیا، حضور نے خود بھی دیکھ لیا، پڑھا بھی گیا، حفاظ بھی ہو گئے، تو ہمیں دل کو تسلی ہو گئی کہ یہ کتاب بالکل ٹھیک ہے، اب اس سے قیامت تک جتنی ہدایت لیں گے وہ صحیح رہے گی۔ لیکن حدیث مبارکہ 200 سال بعد کمپائل ہوئی ہے، خدا جانے اس 200 سال میں کسی کو کتنا یاد رہا اور کتنی بات سینہ بسینہ ایز اٹ از جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی لوگوں تک پہنچ سکی۔ اس قسم کے شبہات ایسے لوگ جو حدیث کو حجت نہیں مانتے یا اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث باندھ دیتی ہے، حدیث پھر ہر چیز کے اوپر کامل شرع عطا کر کے قانون بنا دیتی ہے، اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ قرآن سے گنجائش رہتی ہے، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، لیکن حدیث اس پہ کامل انٹرپریٹیشن اور تفسیر اور شرح دے کر بات کو مکمل کر دیتی ہے، ختم الکلام کر دیتی ہے۔ تو بس اس سے جان چھڑاتے ہیں حجت حدیث کے انکار کرنے والے۔ تو آپ نے پھر دلائل کے ساتھ اس بات کو پہلی مرتبہ اتنے شاندار انداز میں ایک جگہ پر جمع فرما کر ثابت کر دیا کہ آپ نے کہا کہ نہیں، 200 سال بعد نہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمپائلیشن بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہی ہو گئی تھی۔ اب یہ ایک ایسی شاندار بات تھی کہ علماء کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکے اور عوام الناس کو کانفیڈنس نہیں دے سکے، خود بھی متزلزل رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ شیخ الاسلام نے دلائل کے ساتھ اس دروازے کو بھی بند فرما دیا اور جواب عطا فرما دیا کہ اب کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ حدیث 200 سال بعد کمپائل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ہی کمپائل ہو گئی۔ آپ نے کم و بیش
30 ایسے صحابہ کرام کا نام لے کر آئے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ان کے اپنے صحائف تھے، مسودے تھے حدیث مبارکہ کے، جس میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست احادیث نقل کیا کرتے تھے. یعنی 30 صحابہ کرام. اب کاتب وحی کی فہرست تو بناتے ہیں علماء، لیکن کاتب حدیث کی فہرست بھول جاتے ہیں. یہ خدمت شیخ الاسلام نے اس صدی میں کی ہے کہ کاتب حدیث 30 صحابہ کرام کی بھی فہرست عطا کر دی ہے. یہ فطرے کا سدباب ہے. یہ مجددانہ کاوشیں ہیں. جب ایک بار علم آ جاتا ہے پھر اس کے دعوے دار بہت ہو جاتے ہیں، لیکن جب زبانیں گنگ ہوتی ہیں، چپ ہوتی ہے، اس وقت دلائل کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ جب کوئی کلام کرتا ہے وہ مجددانہ شان ہوتی ہے. پہلی بار جب دروازہ، تو اس زمانے میں یعنی علمی محاذ پر بھی حسینی کردار ادا کیا جاتا ہے. وہ شعر ہے نا، کھڑا ہے ہر کوئی خاموش یزید وقت کے آگے، اب حسین ہی چلائے تو کوئی بات چلے. تو یہ پھر اس دور میں جب جہالت حملہ کرتی ہے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. پھر کوئی حسینی کردار کا ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کے در کی خیرات لینے والا کوئی مجددی ہوتا ہے، وہی جرت سے پھر جواب دیتا ہے فتنوں کا. تو آپ نے پھر 30 صحابہ کرام جو کاتب حدیث ہیں ان کی پوری فہرست عطا کر دی، اور پھر ان کے صحائف بیان کیے کہ ان میں سے ایک کئی صحائف رکھتے تھے جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا کرتے تھے. پھر آپ خود دلیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سے لاتے ہیں. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک روز کہ لکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس دہنے پاک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو حکم فرمایا کہ لکھو میری حدیث اور میرا کلام، کیونکہ اس دہنے پاک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس کو بطور دلیل لے کر آئے ہیں. اور اس تدوین حدیث کا یہاں تک کہ جو خاص بات ہے، آپ نے عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ پہلی کمپائلیشن جو ہے وہ صحاح ستہ کے ائمہ سے ہوئی ہے. جو صحاح ستہ کی کتب ہیں وہی پہلی حدیث کی کمپائلیشن ہے. آپ نے کہا نہیں، آپ نے امام بخاری سے پہلے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے امام بخاری تک 600 عظیم المرتبت ایسی شخصیات کی فہرست عطا کر دی ہے اس کتاب کے اندر کہ جو امام بخاری سے پہلے کثیر تعداد میں حدیث کو روایت اور نقل کا کام کر چکے تھے. اتنا بڑا لٹریچر اس باب میں عطا کر دیا گیا ہے کہ اب یہ وہ گیپس ہیں جو صدیاں نہیں پوری کر سکی تھی. یہ وہ گیپس ہیں جو صدیاں نہیں پوری کر سکی تھی. یہ اس صدی میں پھر شیخ الاسلام کو اللہ پاک کی نعمت مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ کیوں نہ مانا جائے؟ پھر اس نعمت کے شکرانے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ وہ گیپس جو صدیاں نہ پورا کر سکی، اس صدی میں شیخ الاسلام نے پورا فرمایا. 600 اشخاص کی فہرست آپ نے عطا فرمائی ہے کہ جو امام بخاری سے پہلے حدیث روایت کا کام فرما چکے تھے. اتنا بڑا لٹریچر آپ نے عطا فرما دیا. تو حاضرین گرامی، یہ وہ چند مثالیں میں نے دی ہیں. یہ تو 8 جلدوں کی ایک دنیا ہے پوری، 14 کتابوں پر مشتمل، اور میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کتاب ایک فتنے کا جواب ہے. اب جا کر اس کو پڑھیں. یہ میں نے خلاصتاً تعارف کروایا ہے، اب اس کو پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی یہ مجددانہ کاوش کیا ہے اور صدیوں کا ادھار کیسے چکا ہے. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ جس نے اس دور میں ہمیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی جیسی عظیم المرتبت ہستی
اور مجدد ذات کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور ان کو اس صدی میں دین کو نکھارنے، دین کو صاف اور شفاف کرنے، دین کو اجلا کرنے کا کام سونپا ہے۔ اور جو بھی کوئی صفائی کا کام کرتا ہے مخالفت تو ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گندا رہنا پسند ہے، آلودہ ماحول میں رہنا پسند ہے، آلودگی پسند ہوتے ہیں، نفاست پسند نہیں ہوتے، صفائی پسند نہیں ہوتے، ان کو صفائی اچھی نہیں لگتی۔ کوئی اچانک ماحول کو اجلا کرنے لگ جائے، ستھرا کرنے لگ جائے، نکھارنے لگ جائے تو ان کو صفائی میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ وہ گندے ماحول میں خوش رہتے ہیں، صفائی میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ پھر جب کوئی ایسا فریضہ انجام دے رہا ہو تو لازم بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف تو ہوتی ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی عون و نصرت ساتھ ہے شیخ الاسلام کے منہاج القرآن کے، تو اس لیے ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے دعوت کے فریضہ کو اور تیز کر دینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان کے اس فکر سے، ان کے لٹریچر سے، ان کے کام سے اپنے آپ کو آشنا کریں، ہم آہنگ کریں، تاکہ بہتر انداز میں اس دعوت کے فریضہ کو انجام دے سکیں۔ پہلے خود جانیں کہ ہم کس نعمت کی تشہیر کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں پہلے خود پڑھیں اور سمجھیں، اس کے بعد پھر کانفیڈنس کے ساتھ اس کی تشہیر کریں اور لوگوں تک اس دعوت کو پہنچائیں، اور لوگوں کو بھی اس قافلے کا حصہ بناتے چلے جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم اور انعام ہے کہ جس نے اس زمانے میں ہمیں اس مجدد ہستی کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اللہ رب العزت کی حضور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ عاطفت ہم سب پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور آپ کے فیوزات برکات میں سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ بھی بہتر انداز میں ان کی خواہش اور امنگوں کے مطابق امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی بہتر انداز میں خدمت کر سکیں، ملت اسلامیہ کی اور پاکستان کی خدمت کر سکیں، اور اللہ پاک اس خطے میں تحریک منہاج القرآن کو شاد اور آباد رکھے، پوری دنیا میں تحریک منہاج القرآن کی جملہ تنظیمات، رفقا، وابستگان، ادارہ جات، فورم، سب کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ یہاں پر تحریک کا کام پھلے پھولے، تمام فورمز کا کام پھلے پھولے، یہاں خیر ہو، امن ہو، سلامتی ہو، ہر شر اور فساد یہاں سے رخصت ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کا ڈیرا ہو، حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات یہاں سے بہتر انداز میں عام ہوتی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اللہ پاک سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے اور آباد رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔